بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، گرم تپتے ہوئے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت اور بہادری سے جنگ لڑ رہے تھے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا بدن زخموں سے چور تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی فوج پر حملہ کرتے جاتے تھے، جن کی تعداد 30,000 تھی، اور انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح منتشر کر دیتے تھے۔ اچانک یزیدی سپاہیوں میں سے ایک نے آپ پر حملہ کر دیا۔ ایک سپاہی نے تیر چلایا جو آپ کے داہنے مبارک پر لگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خون داہنے مبارک سے چلو میں لیا اور آسمان کی جانب پھینکا۔ فرمایا، خدایا انہیں نابود کر دے، ان سب کو ہلاک کر دے، اور ان میں سے کسی کو بھی روئے زمین پر باقی نہ رکھ۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو اس قدر بے دردی سے کیوں شہید کیا گیا؟ آپ میدان کربلا کیوں پہنچے؟ آپ کو شہید کرنے والا لشکر کون تھا؟ اور مسلمانوں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ان حقائق کو ہم آج کی اس ویڈیو میں مکمل جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی کربلا کے اس عظیم واقعے کو بھی مختصراً جانیں گے۔ دوستو، واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام کا ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ روئے زمین کا واحد ایسا واقعہ ہے جس سے دنیا کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، سورج اور چاند ایسے متاثر ہوئے کہ شفق کی سرخی نے آسمان کو لال کر دیا۔ یہ ایک ایسا المناک واقعہ تھا جس نے جاندار اور بے جان دونوں کو خون کے آنسو رلا دیے، جس کا پس منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد کی دشمنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو 50 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز مغرب کے لیے جائے نماز پر تشریف فرما تھے۔ مسجد میں حکومت کا ایک سپاہی جوتوں سمیت اندر داخل ہوا اور اپنی کمر سے خط نکال کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پھینکا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خط اٹھایا اور پڑھنے کے بعد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ نے پوچھا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا، شام کا حکمران معاویہ ابن ابی سفیان نہیں رہا، گورنر نے ہمیں بلایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حاکم مدینہ ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے کہا، یزید بن معاویہ حکمران بن گیا ہے، اس کی بیعت کیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اہل بیعت نبوت کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنا جانشین اور عالم اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ فیصلے کو قبول کر لیں۔ اس وقت مدینہ میں صحابہ کرام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مدینہ کے صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس میں حضرت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کے نام بہت اہم ہیں۔ صحابہ کرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا تھا، جو اسلامی مزاج اور شریعت کے خلاف سمجھا گیا۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد اور رشتہ دار کو اپنا ولی عہد اور اپنے بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ پیارے دوستو، جب یہ خبر کوفہ پہنچی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو اہل کوفہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے، مختار ثقفی کے گھر جمع ہو گئے، اور سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ وہ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18,000 خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو موصول ہوئے، جس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یزید کا خلیفہ رہنا ظالم حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف تھی۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ کی ذاتی شخصیت بھی تنازع کا شکار تھی۔ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی ماننا تھا کہ اس میں خلیفہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے، جبکہ یزید ہر حال میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کے بعد اس کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسے نااہل سمجھتے تھے اور اس کے خلاف عروج کرنا فرض عین سمجھتے تھے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے اور وہاں اپنے اہل بیت، جانثار اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ روانہ ہوئے۔ جب یزید کو خبر ملی تو اس نے عبیداللہ ابن زیاد، جو کہ ایک ظالم شخص تھا، اسے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا
اور اسے حکم دیا کہ امام حسین ابن علی کوفہ پہنچنے کی کوشش کریں تو راستے میں ہی انہیں روک دیا جائے۔ ابن زیاد نے ایک لشکر روانہ کیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو وہیں روک دیا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ یزید اپنے گورنر کے ذریعے اپنی باتوں کو قبول کروانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخر کار دشمنوں نے نہر فرات پر فوج کا پہرا لگا دیا۔ 7 محرم کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام جانثار اور اہل بیت کو پیاسا رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ کو نہر فرات سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب امام رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام مطالبات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی امام رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت نہیں مانی تو دشمنوں نے آپ کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 رات کی مہلت طلب کی۔ عاشورہ کی اس رات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی اور یزیدی فوج کو مخاطب کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تقریر کی جس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ اے لوگو تو میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ خیال کرو کہ کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے آواز الہی پر لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا تمہیں رسول کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے؟ یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا، صرف حر بن یزید پر اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ کہتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آ گیا کہ یہ جنت اور دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ عاشورہ کے دن تک آپ کے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا، جن میں علی اکبر، عباس اور علی اصغر شامل ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے دشمن پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سبھی جانثار شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا، اور آخر کار شمر ذی الجوشن کے اکسانے پر زرعت بن شریک نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے وار کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر آگے بڑھا۔ اس ملعون نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر الگ کر کے جسم کو گھوڑے کے ٹاپوں پر روندا گیا۔ اس کے بعد تمام شہداء اہل بیت کے سر کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ جب یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو دیکھا تو اس پر چھڑیاں پھیرنے لگا اور کہا، ہمارے خلاف اٹھنے والے سروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن بی بی زینب کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے دربار یزید میں ایک لرزہ آمیز خط دیا۔ اس خطبے کو سن کر یزید کے دربار میں موجود درباری اور اہل شام کے چہروں کی رنگت بدل گئی۔ دوستو، واقعہ کربلا کا بغور مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے خاندان اور آپ کے اصحاب کو بے دردی سے شہید کر کے خود کو فاتح اور خلیفہ برحق ثابت کرنے کی جو کوشش کی، وہ اس کوشش میں ناکام ہوا۔ الٹا اس کی کوشش وقت کی جیت اس کے لیے رسوائی کا ذریعہ بنی، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو کر بھی لوگوں کے دلوں پر حق و صداقت کا عظیم مینار بن کر راج کر رہے ہیں، جبکہ یزید بظاہر جنگ جیت کر بھی ازلی ذلت اور رسوائی اور نجاست کی علامت بن کر رہ گیا۔ یہ جنگ دراصل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ابدی فتح ثابت ہوئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔